بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین پر جب انسان نے ظلم کو اپنی طاقت سمجھ لیا تھا، جب بادشاہوں کے سینوں میں غرور کی آگ بھڑک رہی تھی، جب انسان اپنے رب کو بھول کر اپنی سلطنتوں پر فخر کرنے لگے تھے، تب اللہ نے اپنی قدرت سے ایک ایسا نشان ظاہر کیا جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے صحراؤں میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، مکہ کی سرزمین پرسکون تھی، مگر یمن کی طرف ایک طوفان آ چکا تھا۔ یمن کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ ایک مغرور اور ضدی حکمران تھا۔ اس نے ایک شاندار عبادت گاہ بنوائی جس کا نام قلیس رکھا گیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں اور کعبہ کو بھول جائیں، مگر جب اس کو پتہ چلا کہ عرب کے لوگ اب بھی مکہ جاتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس کے اندر حسد اور غصہ بھر گیا۔ اس نے کہا، میں اس گھر کو مٹا دوں گا جسے یہ لوگ اپنا قبلہ کہتے ہیں۔ اس نے ایک عظیم فوج تیار کی، ہزاروں سپاہی، سینکڑوں گھوڑے اور درجنوں ہاتھی اس کے لشکر میں تھے۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ جا کر مکہ کے کعبہ کو گرا دے۔ ابرہہ اپنی طاقت پر نازاں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ جب اس کی فوج روانہ ہوئی تو صحرا دور سے بھر گیا۔ لوگ اس لشکر کو دیکھ کر کانپ اٹھے۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے موت آگے بڑھ رہی ہو۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے اونٹ اور جانور پکڑ لیں۔ ان اونٹوں میں کچھ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب ابرہہ نے سنا کہ مکہ کے سردار عبدالمطلب ملنے آئے ہیں تو اس نے ان کا استقبال کیا۔ عبدالمطلب جب اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہہ ان کے روب میں آ گیا۔ ان کی چال میں وقار تھا، چہرے پر نور اور باتوں میں سکون۔ ابرہہ نے کہا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ عبدالمطلب نے کہا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ ہنس پڑا اور بولا، میں سمجھا تم اپنے خدا کے گھر کے لیے بات کرنے آئے ہو، تمہیں اونٹوں کی فکر ہے۔ عبدالمطلب نے اطمینان سے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میرا کام ہے، مگر کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر ابرہہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، مگر پھر غرور سے بولا، ہم دیکھتے ہیں تمہارا رب اپنے گھر کو کیسے بچاتا ہے۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ ہاتھیوں کو آگے رکھا گیا۔ وہ فوج مکہ کی طرف بڑھنے لگی، مگر جب ہاتھیوں کا رخ کعبہ کی سمت کیا گیا تو وہ رک گئے۔ انہیں مارا پیٹا گیا مگر وہ آگے نہ بڑھے۔ جب ان کو کسی دوسری سمت موڑا گیا تو وہ چلنے لگے، لیکن جیسے ہی ان کا رخ مکہ کی طرف ہوتا وہ پھر رک جاتے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ وہ جانور بھی اس گھر کی عظمت کو پہچان گئے جسے انسان بھول گئے تھے۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر فوج کو حکم دیا کہ وہ زبردستی آگے بڑھے، مگر اچانک آسمان پر ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے اترنے لگے، ان کے جھرمٹ نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ وہ ابابیل تھیں، ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے کنکر تھے جو اللہ کے حکم سے عذاب بننے والے تھے۔ یہ پرندے آسمان سے نیچے آئے اور ابرہہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ ہر ابابیل 3 کنکر لائی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ وہ کنکر جب سپاہیوں پر گرتے تو جسم جل جاتے، گوشت جھڑ جاتا، ہڈیاں سڑ جاتی، چیخوں کی آوازیں پورے میدان میں گونجنے لگیں۔ ابرہہ کی فوج بھاگنے لگی، ہاتھی زمین پر گرنے لگے اور آسمان سے موت برس رہی تھی، کوئی نہ بچ سکا۔ ابرہہ خود زخمی ہوا اور خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر بھی کنکر لگے، اس کا جسم گلنے لگا، بدبو پھیل گئی۔ وہ اپنی بچی کھچی فوج کے ساتھ یمن کی طرف بھاگا، مگر راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے سپاہی بھی زمین پر بکھر گئے، کوئی زندہ نہ بچا۔ جب یہ طوفان تھما تو اہل مکہ باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ پر قائم ہے، نہ کوئی پتھر گرا، نہ کوئی دیوار ٹوٹی۔ اللہ نے اپنے گھر کو اسی طرح محفوظ رکھا جیسے اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت مکہ کے لوگ سجدے میں گر گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، الحمدللہ، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی ہے۔ اسی سال نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ اللہ نے اس سال ایک ہی وقت میں 2 نشانیاں ظاہر کیں، ایک اپنی قدرت کی کہ اس نے ایک عظیم فوج کو تباہ کر دیا، اور دوسری اپنی رحمت کی کہ اس نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکالے۔ یہ واقعہ آج بھی
ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان کعبہ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں وہ منظر آتا ہے جب ابابیل آسمان سے اتر رہی تھیں۔ وہ پرندے جو چھوٹے تھے مگر اللہ کے حکم سے پہاڑوں جیسے بن گئے، ان کے کنکر موت کا پیغام بن گئے، اور دنیا کو پتہ چلا کہ اللہ کے گھر پر ہاتھ اٹھنے والا کبھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایمان کا پیغام ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے اپنی کمزور مخلوق کو طاقتور بنا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے طاقتور کو کمزور کر دیتا ہے۔ ابرہہ نے سمجھا تھا کہ اس کے پاس ہاتھی ہیں، سپاہی ہیں، طاقت ہے، مگر وہ بھول گیا کہ زمین اور آسمان کے خالق کے سامنے کسی کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ جب اس نے اللہ کے گھر پر نظر اٹھائی تو اللہ نے آسمان سے ایسی فوج بھیج دی جو نہ تلوار لائی نہ نیزہ، مگر پوری سلطنت کو مٹا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کے گھر کی حفاظت کوئی انسان نہیں بلکہ اس کا حکم کرتا ہے۔ وہ چاہے تو ہوا کو لشکر بنا دیتا ہے، پانی کو تباہی بنا دیتا ہے، یا ایک چھوٹے پرندے کو قدرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ابابیل کا واقعہ ہمیشہ یاد دلائے گا کہ اللہ کے گھر کی عظمت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ آج بھی جب حاجی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ یہ واقعہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی پیغام ہے کہ غرور انسان کو مٹا دیتا ہے اور عاجزی انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف جو دل جھکتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور جو سر اٹھاتا ہے وہ گرتا ہے۔ ابابیل کا نشان آج بھی ایمان کی علامت ہے کہ جب رب کہتا ہے کن تو ہر شے جھک جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے، فوجیں مٹ جاتی ہیں اور صرف اللہ باقی رہتا ہے۔